دشمن مصطفیٰ ہیں، عشق مصطفیٰ میں آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور رسول اللہ کے لگتے جگر کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے یہاں پہ آئے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری زندگی کا دار و مدار عشق مصطفیٰ میں ہے، اور جو چیز بھی، جو بات بھی ان کی زبان مبارک سے نکل جائے ہمارے لیے وہی حق ہے، وہی حقیقت ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا سب کچھ قربان کر کے یہاں پہ آئے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو یہ پیغام ملا، رسول پاک کا فرمان ہے ستدفن وضعت منی بیارض خراسان، میرے بدن کا ٹکڑا خراسان کی سرزمین میں سپرد خاک ہوگا، ما دارہا مکروب الا نفس اللہ قربتا۔ رسول خدا نے فرمایا جب میرے بدن کا ٹکڑا خراسان میں سپرد خاک ہوگا، کوئی پریشان حال نہیں ہوگا یہاں پر پہنچے اور اس کی پریشانی دور نہ ہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ والا مذنب الا غفر اللہ ذنوبا، کوئی ایسا گنہگار نہیں ہوگا جو یہاں پر پہنچے اور اس کے گناہوں کی بخشش نہ ہو۔ اس بات پہ یقین رکھنا ایمان ہے، شک کرنا نفاق ہے۔ کیوں یقین رکھنا ایمان ہے؟ کیونکہ ہماری ہر چیز کا دار و مدار ہی رحمت العالمین کی زبان مبارک ہے۔ آپ الحمدللہ توحید پرست ہیں یا نہیں ہیں؟ خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم جو خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ کیا خدا ہمارے پاس چل گیا ہے؟ خدا نے کہا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، مجھے مانو؟ کیا فرشتہ ہمارے پاس آیا؟ ہم جیسا بشر یہ دیکھیں، ہم بشروں کی تو یہ حقیقت، یہ ویلیو ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرشتہ ہمارے پاس آتا ہے جسے ملک الموت اسرائیل کہتے ہیں، اس کے بعد دوسرا سانس ہی میسر نہیں آتا۔ نہ ہمارے پاس فرشتہ آیا، نہ خدا نے کہا مجھے مانو میں وحدہ لا شریک۔ کس کے کہنے پر تمام انسانوں نے بغیر دیکھے خدا کو خدا مانا؟ کس کے کہنے پر؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل یعنی محمد۔ رحمت العالمین جو وما ینطق عن الہوا کے مصداق نبی ہے، انہی کی زبان پر یقین رکھتے ہوئے بغیر دیکھے خدا کو ہم نے خدا مانا، تسلیم کیا، اور انہی کے کہنے پر انہی کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے چار دیواری کے کمرے کو آپ نے بیت اللہ مانا، تسلیم کیا، سجدہ کیا۔ کس کے کہنے پر؟ رحمت العالمین کی زبان، اور انہی کے کہنے پر عربی میں یہ کتاب ہے، خدا نے نہیں کہا یہ میری کتاب ہے اسے مانو، بلکہ رسول اللہ نے کہا اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ کتاب اللہ ہے۔ خدا نے نہیں کہا یہ رسول ہے اسے مانو، بلکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ وہ اللہ ہے اسے تسلیم کرو۔ انہی کے کہنے پر آپ نے صفا مروہ کے درمیان آنے جانے کو بھی عبادت کیا۔ ایسا ہے یہ؟ انہی کے کہنے پر ابھی ماشاءاللہ آپ سب بہت قابل احترام ہیں، بزرگ ہیں، آپ بھی بزرگ ہیں، یہاں سے اٹھیں، پتھر اٹھائیں، وہ لمبا سا پتھر ہے، اسے کنکریاں مارنا شروع کر دیں، یہ سب یہی کہیں گے یار ہمارے ساتھ جب آئے تھے تو بہت اچھے سمجھدار تھے، یہ اچانک انہیں کیا ہو گیا، یہ کیا پاگل ہو گیا ہے کہ پتھر اٹھا کے لمبے سے پتھر کو پتھر مار رہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مسلمان کتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں، بیت اللہ جا کے محترم بن کے، مکرم بن کے، حاجی بن کے بھی پتھر اٹھا کے لمبے سے پتھر کو پتھر مارتے ہیں۔ اس وقت کوئی دیوانہ، کوئی پاگل نہیں، بلکہ یہی کہے گا یہی تو حقیقت میں توحید پرست ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ رحمت العالمین نے کہا، یعنی ہر چیز کا دار و مدار کیا ہے؟ رحمت العالمین کی زبان مبارک۔ اب یہ نہ ہو کہ جو چیز ہمیں اچھی لگے اسے تو ہم تسلیم کر لیں، جس چیز کو ہمارا دل نہ مانے ہم انکار کر لیں، اسے مسلمان نہیں منافق کہا جا سکتا ہے۔ یعنی مسلمان وہی ہوگا جو رسول خدا کی زبان سے نکلے، دل و جان سے اسے تسلیم کرے، کیونکہ خدا کا حکم ہے ہمارے لیے، نہیں منافق کہا جا سکتا ہے۔ یعنی مسلمان وہی ہوگا جو رسول خدا کی زبان سے نکلے، دل و جان سے اسے تسلیم کرے، کیونکہ خدا کا حکم ہے ہمارے لیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دو اگر تم محبوب خدا بننا چاہتے ہو
توحید پرست بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فتبعونی، میری پیروی کرو۔ کس کی پیروی؟ پیروی آپ نے رسول اللہ کی کرنی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ سب لوگ خدا کے محبوب بن جائیں گے۔ اب رسول اللہ کی پیروی کیسے کرنی ہے؟ جیسے وہ کہیں اسے تسلیم کیا جائے۔ اب بیت اللہ جو خدا کا گھر ہے، ظاہراً ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، توحید پرست ہیں، اور یہ نعرہ لگانے والے حقیقت میں اپنے محمد وآل محمد۔ اگر ہمارے بہت مہربانی، آ جائے جی، چلو معلوم نیست چی دوستو آؤں آहियां करीम HD ऐं असांजो मौला रज़ा जे दावत खाने में जिते अदा मज़र ऐं कुझु ज़ाइरीन ॿिया बि आहिनि। तव्हांखे सभिनि ज़ियारत करायूं ऐं ॾिसंदा वञूं मौला रज़ा जे तरफ़ां दावतनामो सभिनि खे